کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ ظاہر سے کیا بنتا ہے، اصل چیز تو باطن ہے۔ دو قسموں کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین کو اصلاً زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں کرنا چاہتے، دین سے آزاد رہنا چاہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کو دینی احکام سے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے دور رہ کر گزارنا چاہتے ہیں، یعنی گندگی میں، غلاظت میں، شیطنت میں، شیطان کے اشاروں کے مطابق، نفس کی خواہشوں کے مطابق، دین کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دراصل ایک انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے سوچ کا، یہ سوچ کا ڈھونگ ہے۔ وہ جی ظاہر میں کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو اندر کی ہے، باطن کی ہے۔ اب یہی بولی ایک اور طبقہ بھی بولتا ہے، وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے، وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے، اور وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عارف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، گدی پہ بیٹھتے ہیں، یا عملیات کرتے ہیں، یا لوگوں کو مرید بناتے یا ان کو پھنساتے ہیں، یا خود کو لوگوں کا روحانی رہبر کہتے ہیں، یا رہبر ہونا کلیم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھ گئے، ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو دین کو نگیٹ نہیں کرتا، تو انہوں نے بھی یہی بولی اپنا رکھی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی۔ وہ کہتے ہو نماز ظاہر کی کیا، نماز باطن کی، ہم ہر وقت نماز میں ہیں۔ یہ بھی شیطانی، ہم ہر وقت نماز میں، ہر وقت نماز میں۔ وہ آگے چل کے بات آئے گی، جو نماز پڑھے گا تو اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ اس کا من بھی نماز میں ہے یا نہیں۔ جس کے تن نے نماز نہیں پڑھنی تو اس کے من سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہر وقت نماز میں ہے، یہ غلط جال سازی ہے۔ ہم ہر وقت روزے میں ہیں، ہر وقت اللہ کے حضور ہیں، ہم شریعت اندر کی ہے ہماری، باہر کی نہیں، ہمارے اندر کی شریعت ہے، ہمارا اندر اللہ کا ذاکر ہے۔ نہیں، جس کی زبان ذاکر نہیں اس کا دل ذاکر نہیں، سادہ سی بات۔ جس کا تن اللہ کی اطاعت میں فرما بردار نہیں اس کے من میں اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں۔ جس کا تن اللہ کا وفادار نہیں اس کے من کی کوئی شے اللہ کی وفادار نہیں۔ جس کا من اللہ کا تابع دار نہیں اس کا تن تابع دار نہیں، اس کا من تابع دار نہیں۔ ذہن میں رکھ لیں، اس شخص کے من کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا جس کے تن پر غلاظت اور آلودگی ہے۔ جس کا تن نافرمان ہے اس کے من کو جانچا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے من میں فرما برداری تھی یا نافرمانی، نہیں، irrelevant ہو جائے گا من۔ اس شخص کا باطن ٹوٹلی irrelevant ہے، جس کا تن ہی نہیں۔ اگر یہ تصور کر لیں تو آپ پھر کپڑے اتار دیں، ننگے ہو جائیں۔ وہ کہیں جی من پر لباس ہے ہمارا، ظاہری لباس کو کیا کرنا ہے، تو گھومے پھریں ننگے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مقصد بات کا یہ ہے سمجھانا کہ یہ لوگ جو دین کا روپ اور فقیری کا اور پیری کا روپ دھارتے ہیں، ایک وہ سیکولر تھے، لا دین، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کو ایک بہروپ بنا دیا، ایک نیا بہروپ دے دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں، اور مریدوں کو بھی بے دین کرتے ہیں، مریدوں کو یا پیروکاروں کو یا ان کی ماننے والوں کو ایک نیا نقطہ نظر نکل آیا ہے، تصوف کو نیا رنگ دے دیا، نیا نام دے دیا ہے۔ ساری اس پہلے زمانے میں بھی ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کو باطنیہ کہتے تھے، قرآن مجید کی ہر آیت کا باطنی ترجمہ کرتے تھے تو احکام کو اڑا دیتے تھے، تمام احکام شریعت کو نفی کر دیتے، ان کا ایک باطنی معنی گھڑ لیتے، اس کو باطن کے ساتھ جوڑ لیتے، بس ہر چیز باطن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، سارے احکام سے جان چھوٹی، اوامر سے جان چھوٹی، نواہی سے جان چھوٹی۔ تو ایک ایسا طبقہ ہے وہ دین کے نام پر، تصوف کے نام پر، فقیری کے نام پر، روحانیت کے نام پر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ذہن میں رکھ لیں، اگر بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابتدائی لوگوں کا کام ہے جو ابتدا میں رہتے ہیں، ہم انتہا پر ہیں، آخری مقام پر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات معتکفین، معتکفات اور سامعین ذہن میں رکھ لیں، جس کی ابتدا نہیں ہے اس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ جو بھی انتہا پہ پہنچتا ہے وہ ابتدا کے بعد ہی پہنچتا ہے۔
جو آدمی منزل پہ پہنچتا ہے وہ راستے سے گزر کے پہنچتا ہے. اگر یہ چیزیں راستے کی ہیں تو منزل پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا راستے سے گزرے بغیر. ابتدا یعنی شروع کیے بغیر انتہا تک کوئی نہیں پہنچتا. سفر کرتے ہیں تو آپ سفر کی دو منزلیں ہیں. ایک ابتدا کو کہتے ہیں ڈپارچر، اور انتہا کو جب مسافر اترتے ہیں منزل پہ اسے کہتے ہیں ارائیول. ایئرپورٹ پہ بھی دو جگہیں ہوتی ہیں، یہ ڈپارچر گیٹ ہے، یہ ارائیول ہے. وہ کہتے ہیں ہم ارائیول والے لوگ ہیں. اللہ کے بندے، ارائیول پہ کوئی نہیں جاتا جب تک اس کا ڈپارچر نہ ہوا. ارائیول پہ تبھی پہنچتے ہیں کہ پہلے ڈپارچر ہوتا ہے. پہلے آپ کسی کام کو چھوڑتے ہیں. نواحی گناہوں کو چھوڑنا یہ ڈپارچر ہے. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ ڈپارچر ہے. گناہوں کی زندگی چھوڑنا ڈپارچر ہے. اللہ کی ناراضگی کے طرز عمل کو چھوڑنا ڈپارچر ہے. اور احکام کو بجا لانا، اپنی عادت کو بدلنا، تو ڈپارچر کرتے ہیں فرام سم تھنگ، تو تب جا کے اس مولا کے مقام میں، اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں آپ کا ارائیول ہوتا ہے. تو یہ پروسیسز ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چھلانگ لگا کے درمیان کے لوازمات ختم کر دیں اور میڈیسن نہ لیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور اپنے آپ شفا یابی ہو جائے، پڑھائی نہ کریں اور اپنے آپ فرسٹ آ جائیں، گولڈ میڈل لے لیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے دنیا کی زندگی میں ہر چیز کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے، اس طریقے سلیقے سے گزریں گے تو منزل پر پہنچیں گے. اسی طرح دین کی روحانی زندگی میں بھی طریقہ اور سلیقہ ہے. وہ جو طریقہ اور سلیقہ ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس تقوی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر تقویٰ ابتدا ہے روحانی مسافر کی، اور باطن تقویٰ اس کی انتہا ہے. ظاہر تقویٰ ڈپارچر ہے اور باطن تقویٰ اس کا ارائیول ہے.